الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین اسلامی خواتین حضرات، سب سے پہلو اس خدا قدوس کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، جنہوں نے اس دنیا کو بنایا اور اس میں رہنے بسنے کے لیے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیے، اور انہی میں سے ہم انسان کو پیدا کیا اور اشرف المخلوقات کا لقب سے ملقب عطا فرمایا، اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت اسلام جیسی نعمت سے ہمیں سرفراز عطا فرمایا، الحمدللہ۔ بعدہ درود و سلام کی پھول نچھاور ہو بالعموم تمام نبیوں و رسولوں پر، اور بالخصوص ہماری آخری نبی، آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے ہم امتی ہیں۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ، اللہم آمین۔ حاضرین جمعہ، دنیا کے اندر انسان طرح طرح کے ترقیات سے روشناس ہونا چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی تو علم کے میدان میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر لے کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کوئی سیاست کے میدان میں سیاسی کامیابی چاہتے ہیں، تو کوئی
دنیا کی پراپرٹی، دنیا کی مال و دولت کو جمع کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آخر اصل کامیابی کیا ہے؟ انسان حقیقت میں کامیاب کب ہو سکتا ہے؟ انسان کی اصل کامیابی کیا ہے؟ جب آپ قرآن اور احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل کامیابی کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، اللہ کسی انسان سے راضی ہو گیا، تو سمجھ لیجئے کہ ان کی زندگی کامیاب ہو گیا، یعنی وہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے خواہشات کو، اپنے آرزوؤں کو اور اسی طریقے سے اپنے ارادوں کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ جب آپ اپنی خواہشات کو شریعت کے مطابق ڈھال لیں گے اور شریعت کے مطابق گزار لیں گے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کامیاب ہو گئے، کیونکہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی خواہشات کو پورا کیا، اپنے خواہشات کو پسے پست ڈال کر کے آپ نے شریعت کو ترجیح دی، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول و عمل کو ترجیح دیا۔ لیکن اسی کے برعکس اگر کوئی انسان شریعت کے مقابلے میں اپنے خواہشات کو ترجیح دے، شریعت کے مقابلے میں، قرآن اور احادیث کے مقابلے میں اپنے خواہشات، اپنے آرزوؤں کو ترجیح دے، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ مکمل مومن نہیں ہے اور وہ نامکمل مومن ہے، وہ کامیاب مومن نہیں ہے۔ کامیاب مومن ہونے کے لیے تمام تر خواہشات کو کچل کر کے شریعت کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنے میں تو اچھی معلوم ہوتی ہے، ہمیں دیکھنے میں تو بھلائی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ہمارے لیے نقصان ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنے میں نقصان معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھلائی چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کو معلوم نہیں کر سکتا، ہمیں وہ چیز معلوم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ان قریب تمہیں کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، تمہیں کوئی چیز ناپسند ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کوئی چیز ہے کہ ہمارے دل کو وہ ناپسند ہے، دل کو تکلیف ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ مثال کے طور پر، مثال کو یوں سمجھیے، تجارت کرتے دکان میں سامان بیچتے ہیں، تو جب دکان میں سامان بیچیں گے تو اگر آپ نے اس میں جھوٹ ملایا، سمجھو تجارت کرتے سمے، بھاؤ تاؤ کرتے سمے آپ نے جھوٹ بولا، بھائی میں نے یہ سامان 100 روپے میں خریدا ہے، اگر آپ 110 یا 120 دیں گے تو میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ حقیقت میں وہ سامان کتنے میں خریدا؟ وہ اصل ریٹ اس کا 50 روپیہ ہے اور خریدا اس نے 50 روپے میں، لیکن بیچنے 120 روپے میں بیچنے کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ میں نے 100 روپے میں خریدا۔ اب بیچارہ کو کیا معلوم، وہ تو 120 روپے خرید کر کے لے کے چلا جائے گا، لیکن فائدہ کتنے کا ہوا؟ 70 روپے کا فائدہ ہوا۔ لیکن اگر آپ سچ بولیں گے بھائی میں نے یہ 50 روپے میں خریدا، میں 70 روپے میں یا 100 روپے میں یا 120 روپے میں دوں گا۔ اب اگر آپ نے 50 روپے میں خریدا اور اسے کہیں گے کہ وہ 20 روپے میں دوں گا تو سامان نہیں لے گا، تو آپ کا نقصان ہوا۔ جھوٹ بولے فائدہ ہوا، کتنا فائدہ ہوا؟ 70 روپے کا منافع ہوا۔ اگر آپ کو منافع دے گا تو کتنا دے گا؟ 20 روپے 30 روپے منافع دے گا، اس سے زیادہ تو نہیں دے گا۔ لیکن اگر آپ نے جھوٹ بولا تو 70 روپے، یعنی 50 روپیہ کا زیادہ آپ کو منافع ہوا۔
کیوں؟ کیونکہ آپ نے جھوٹ بولا. لیکن شریعت کا حکم کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بول سکتے, جھوٹ نہیں بول سکتے. اگر جھوٹ بولیں گے تو یہ منافقین کا عمل ہے جھوٹ بولنا. اب آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اگر آپ نے جھوٹ بول کر کے زیادہ تو منافع کما لیا لیکن آپ نے شریعت کے خلاف کام کیا. خواہش کیا چاہا, دل کیا چاہتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ منافع کماؤ. آرزو کیا ہے؟ یہی نہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ منافع کما لو, زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. لیکن شریعت کیا کہتا ہے؟ سچ بول کر کے جتنا کما سکتے ہو کماؤ, لیکن جھوٹ بول کر کے نہیں کما سکتے. یہ منافقین کا کام ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہے. اللہ کے رسول نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا اس سے منع کیا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اگر آپ نے سچ بول کر کے سودا کو بیچا تو اس کے اندر ظاہری طور پر تو نقصان نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری برکتیں ہیں, بہت ساری برکتیں ہیں. اللہ اس کے اندر برکتیں ڈال دے گا. پہلی چیز تو آپ نے شریعت کے مطابق کام کیا, یعنی جھوٹ سے بچ گئے. دوسری چیز, اللہ تبارک و تعالیٰ سچ بولنے کی وجہ سے اس کے اندر کیا ہوگا؟ برکتیں ڈال دے گا. اب آپ نے سچ بولنے کی وجہ سے آپ کے دکان پر کسٹمر زیادہ سے زیادہ آئیں گے. بیچارہ ایماندار ہے, سچ بولتا ہے, لیکن آپ نے اس کو جھوٹ بول کر کے بیچا. اب جب دوسرے دکان پر جب وہ سامان خریدنے کے لیے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی اس نے یہ سامان تو میں نے وہاں پہ 120 روپے میں لے کے آیا ہے, 50-60 روپے کا سامان ہے. اب وہ اور دوسرے لوگوں سے بات کریں گے, فلاں دکاندار مجھے مطلب جو ہے چونا لگایا, ایسا ایسا جھوٹ بولتا ہے. اب جس سے بولا وہ بھی نہیں آئیں گے, وہ تو خود آئیں گے ہی نہیں لیکن دوسرا بھی نہیں آئے گا. تو نقصان کتنا ہوا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا, تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو, وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اور کوئی چیز ہے جس کو تم پسند کرتے ہو, تمہارے لیے دل کو چاہتا ہے کہ یہ چیز ہو لیکن اس میں کیا ہے؟ نقصان ہے. واللہ یعلم, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, وانتم لا تعلمون, اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کس میں خیر ہے اور کس میں شر ہے. ظاہری طور پر تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ خیر نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ نقصان دہ ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ فائدہ نظر آتا ہے لیکن وہ نقصان ہے. اس لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں شریعت کے مطابق جب زندگی گزاریں گے, اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو جب اپنائیں گے تو آپ کیا ہوں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے. آپ کی زندگی کامیابی ہوگی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں بتایا, خواہش کی پیروی کے بارے میں بتایا کہ انسان کو خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے, یا پھر یہ الفاظ اپنے زبان پر نہیں نکالنی چاہیے کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں, ہم کیوں نہ کریں, وہ کرتا ہے ہم کیوں نہ کریں, مرکز والے کرتے ہم کیوں نہ کریں, بہت سارے لوگ یہ کام کرتے تو ہم کریں تو کیا ہوگا؟ آئیے ایک قرآن کی آیت سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ, تم کیا کرو؟ خواہش کی پیروی نہ کرو, خواہش کی پیروی نہ کرو. فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, کیونکہ کیا کرے گا؟ وہ تم کو گمراہی میں لے کے چلا جائے گا, تم کو گمراہ کر دے گا. تو جب تم خواہش کی پیروی کرو گے تو تمہیں وہ چیز کیا کر دے گا؟ گمراہ کر دے گا. اس لیے خواہش کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد فرمایا, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور تم اکثر کی پیروی نہ کرو. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ, تم اکثروں کی پیروی, زیادہ لوگوں کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ من فی الارض یضلک عن سبیل اللہ, زمین کے اندر وہ تم کو کیا کر دیں گے؟ سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ وہاں پہ زیادہ آدمی کرتے ہم بھی کریں گے, اس کا مطلب یہ کہ گمراہی کی یہ علامت ہے. تو خواہش کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. اس سے انسان کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے, اور ان کی جو اصل جو مقصد ہوتا ہے کامیابی کا, وہ اس کو نہیں پاتا ہے. تو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں, خواہشات کے مقابلے میں شریعت کو ترجیح دینا ہوگا, اور قرآن و سنت کے مقابلے میں خواہشات کو کچلنا ہوگا.
جب جا کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کو راضی کر لینا اور شریعت کے مطابق زندگی گزار لینا یہی سب سے بڑی چیز ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا سورہ ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضامندی، اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بہت بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ کو راضی کر لیا جائے، اللہ کو خوش کر لیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی۔ تو پتہ ہی چلا کہ اللہ کی رضامندی، اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کو خوش کرنا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور انسان کی زندگی کا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ کو راضی کر لیا جائے، اور اس دنیا کے جو خواہشات ہیں، اس دنیا کے جو رنگینیاں ہیں، اس کو پس پست ڈال کر کے شریعت کے مطابق زندگی گزارے جائے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا کل من علیہا فان، اس کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام چیز کیا ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ تو یہ دنیا کی ساری چیزیں، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی آرائشیں، یہ دنیا کی محبتیں، یہ دنیا کی زیبائشیں، یہ تمام تر چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، لیکن باقی رہے گی کون؟ اللہ رب العالمین کی ذات، وہ ذات باقی رہے گی۔ اس لیے اس دنیا کے پیچھے نہ پڑ کر کے، اس دنیا میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، زندگی دی، موت دی، کیوں؟ تاکہ میں آزماؤں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے۔ تو یہ آزمائش کا دور ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا؟ آزمائش میں کامیاب ہونا، اس دنیا میں رہ کر کے اللہ کو راضی کر لینا، یہ انسان کی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور ایک مقام پر فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا میں مگن ہو، تم دنیا میں خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہو، دنیا کے مال و دولت کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ خیر و ابقا، آخرت کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ خیر، بہتر ہے، وہ ابقا اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ فنا ہو جانے والی ہے، اور اس کے اندر طرح طرح کی رنگینیاں ہیں، یہ دنیاوی زندگی آزمائش ہے، لیکن فنا ہے۔ آخر جو باقی رہنے والی جو زندگی ہے اور بہترین جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اب ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک مقام پر اور فرمایا کہ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا، تم دنیا چاہتے ہو، تم دنیا چاہتے ہو، وَيُرِيدُ اللَّهُ اللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت چاہتا ہے۔ تم دنیا کے تلاش میں ہو، دنیا کو سمیٹنے کی کوشش میں ہو، دنیا کی جو مال و اسباب ہے، دنیا کی جو محبتیں ہیں، دنیا کی جو رونقیں ہیں، تم اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کو چاہتا ہے تاکہ تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے اس دنیا کے پیچھے نہ پڑ کر کے، اس دنیا کی خواہشات کو پس پست ڈال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہوگا۔ اور جب دو چیزیں سامنے آ جائے، خواہشات بھی اور آخرات بھی، جب دو چیزیں سامنے آ جائے یعنی شریعت اور خواہشات، جب کیا کرنا؟ خواہشات کو پس پست ڈال کر کے آخرت والی زندگی کو ترجیح دینا ہے، شریعت کو ترجیح دینا ہے،
جب انسان کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے خواہشات کو ترجیح دیا شریعت کے معاملے میں تو پھر وہ مکمل مومن نہیں ہے، وہ نامکمل ہے، ان کا ایمان نامکمل ہے، ناقص ہے. اس لیے حقیقی مومن کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ کیا کرے وہ ہواہ تبعا لما جئت بہ، شریعت کے معاملے میں خواہشات کو کیا کر دے، چھوڑ دے. تو پتہ ہی چلا کہ مومن ہونے کے لیے خواہشات کو کچلنا ہوگا، خواہشات کو چھوڑنا ہوگا. لیکن آج ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، اس کے اپوزٹ ہے. یعنی شریعت جائے اپنا کام ہو، شریعت جائے قرآن اور حدیث جائے لیکن ہمارا اپنا فائدہ ہونی چاہیے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے چکر میں سنت کو کچل ڈالتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ قرآن کریم کے احکامات آ جانے کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر کے خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے. جیسے دیکھ لیجئے سودی لین دین، جو وڈی لیتے ہیں سامنے تو فائدہ نظر آتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. شریعت کا حکم ہے کہ سود لینا دینا اور اس کے اندر جو گواہ بنے گا، جو لکھے گا، وہ تمام کے تمام کیا ہے، حرام ہے، نہیں کر سکتے. لیکن سامنے جو چیزیں وہ ہم کو کیا دکھتا ہے، فائدہ دکھتا ہے. یعنی 10,000 روپیہ دیں گے، ایک مہینے کے بعد 11,000 روپیہ، کیا بھی کرے نہیں، کام کیا کرے نہیں، بس 10,000 روپیہ دی، ایک مہینے کے بعد 11,000 روپیہ، 1,000 روپیہ کا اضافہ ہو گیا، 1,000 روپیہ کا منافع. پسینہ پڑا نہیں، کام مزدوری کرے نہیں، اس کے لیے محنت کرے نہیں، بس گھر آیا 10,000 روپیہ لے کے گیا اور ایک مہینے کے بعد 11,000 دے کر کے چلا گیا. تو کتنا فائدہ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. اب ہم اس چیز کو نہیں کر سکتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لے لیجیے. کوئی بھی یہ چیز کر سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرے، یہ خواہش کسی کی ہوتی ہے، کوئی یہ کر سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرے؟ نہیں. لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، تیار ہو گئے، خواہشات کو چھوڑ دیا. کسی کی خواہش ہو یا کوئی اس چیز کو کر سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر، نہیں کر سکتا. لیکن شریعت کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر ہے، وہ کیا کرے، اپنے بیٹے کو قربان کرے. کر دیا قربان، کامیاب ہو گئے وہ اپنی زندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خلیل بنایا. اسی طریقے سے صحابہ اکرام کا واقعہ لے لیجیے کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، کتنی سارے تکالیف مصیبتیں برداشت کی، مال چھوڑا، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، بیوی چھوڑے، بچے چھوڑے، پورے سامان چھوڑ کر کے خالی ہاتھ مدینہ چلے گئے. تو یہ کتنی تکلیف کی بات ہے. لیکن خواہش کیا چاہتا کہ اپنے وطن میں رہیں، بیوی بچے کے ساتھ رہیں اور پراپرٹی کو اپنے حساب سے رکھیں. لیکن انہوں نے شریعت کو مقدم رکھا، شریعت کو آگے رکھا، اللہ کے رسول کے حکم کو آگے رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو آگے رکھا، اور اپنی جو خواہشات ہیں، اپنی جو فائدے کی چیزیں ہیں، اس کو چھوڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی ساری مشقتیں برداشت کی، تو صحابہ اکرام نے کتنی ساری مشقتیں برداشت کی، لیکن انہوں نے شریعت کو ترجیح دیا. اور آج ہمارا جو معاملہ ہے اس کے برعکس ہے. ہم چاہتے ہیں فرعون والی زندگی گزارنا، ہم فرعون والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور انجام موسیٰ والا چاہتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جب زندگی فرعون والی گزارو گے تو انجام بھی فرعون والا ہوگا. زندگی موسیٰ علیہ السلام جیسے گزارو گے تو انجام بھی موسیٰ علیہ السلام والا ہوگا. زندگی گزارو گے
دنیا کے اندر تکلیف اور مشقتیں برداشت کرو گے، آخرت کے اندر بھلائی نصیب ہوگی. لیکن دنیا میں اگر عیاش پرستی اور خواہشات کے مطابق زندگی گزارو گے، کل قیامت کے دن تکلیف. کیونکہ 2 دن پہلے میں نے درس میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 چیزوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کرتا، 2 تکلیف کو ایک ساتھ جمع نہیں کرتا اور 2 بھلائی کو ایک ساتھ جمع نہیں کرتا. مثال کے طور پر جو انسان دنیا کے اندر تکلیف کو برداشت کرے گا، جو انسان دنیا کے اندر تکلیف کو برداشت کرے گا، آخرت کے اندر ان کے لیے بھلائی ہے، اس کے لیے آرام ہے، سکون والی زندگی نصیب ہوگی. لیکن جو انسان دنیا کے اندر عیاشی، آرام والی زندگی تلاش کیا، بہترین زندگی تلاش کیا، خواہشات کے مطابق زندگی گزارا، شریعت کو کوئی پاس و لحاظ رکھا نہیں، تو پھر وہ آخرت میں عذاب، آخرت میں تکلیف ہوگی. تو 2 جگہ تکلیف کو جمع نہیں کرتا کہ دنیا میں بھی تکلیف دے، آخرت میں بھی تکلیف دے، ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ دنیا میں تکلیف برداشت کرو گے تو آخرت کے اندر بھلائیاں نصیب ہوگی. اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ خواہشات کو کچل دیں، اور خواہشات کا جب معاملہ آئے شریعت کے مقابلے میں تو شریعت کو ترجیح دے، شریعت کو آگے رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آگے رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو آگے رکھیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، حفت الجنت بالمکارہ، ہر ناپسندیدہ چیز سے جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے، ہر ناپسندیدہ چیز. مثال کے طور پر جو صبح کی نیند ہوتی ہے بڑی میٹھی نیند ہوتی ہے، اچھی نیند لگتی ہے، کیونکہ شیطان آ کر بدن دباتا ہے، مالش کرتا ہے، مساج کرتا ہے شیطان آ کر کے، بڑی میٹھی نیند ہوتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ فجر میں آؤ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. اس کی فضیلتیں بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. لیکن اب ہم کیا کرتے؟ اگر آپ نے خواہشات کو ترجیح دیا، میٹھی نیند سوتے رہے، تو پھر آخرت میں نقصان ہوگا. لیکن اگر خواہشات کو چھوڑ کر کے فجر کی نماز کو ادا کیا تو پھر وہاں پر آرام اور سکون ملے گی. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، ہر ناپسندیدہ چیز سے جنت کو ڈھانپ دیا گیا. اس کے بعد فرمایا وحفت النار بالشہوات، اور خواہشات سے جہنم کو ڈھانپ دیا. خواہشات سے جہنم کو، خواہشات کے مطابق چلو گے جہنم میں جاؤ گے، اور دل کو پسند نہیں لیکن پھر بھی کرتے ہو کیونکہ شریعت کا حکم ہے، جنت جاؤ گے. اب تمہارا راضی ناپسندیدہ چیز جو شریعت کے مطابق ہے، ناپسندیدہ چیز شریعت کے مطابق ہے، اب اگر تم کرو گے تو جنت جاؤ گے، لیکن شہوت، خواہشات شریعت کے خلاف ہے، جہنم جاؤ گے. اب اگر شریعت کے مطابق زندگی گزارو گے تو کامیابی، اور اگر خواہشات کے مطابق زندگی گزارو گے تو ناکامیابی. اب راضی تمہارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح طور پر کھول کر کے بیان کر دیا ہے، لیکن انسان ہے اس چیز کو سمجھتے نہیں. کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ دنیا کی جو چیز ہے سامنے بہت ہی خوبصورت فائدہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے نقصان ہے. سامنے تو فائدہ نظر آتا لیکن اس کے پیچھے نقصان ہے. بہت ساری ایسی چیز ہے کہ سامنے نقصان نظر آتا لیکن اس کے پیچھے فائدہ ہے. کیونکہ پھر میں وہی مثال دیتا ہوں فجر نماز کی، پھر سنیے اچھی طریقے سے کہ فجر نماز پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے 4 بجے اٹھنا پڑے گا، اور ڈیوٹی کتنے بجے جاتے ہیں؟ 9 بجے، 8 بجے ڈیوٹی جائیں گے، اور اٹھیں گے کتنے بجے؟ 4 بجے. تو 4 بجے سے 8 بجے تک 4 گھنٹہ پہلے تم کو بیدار ہونا پڑے گا. نیند کے اندر خلل آئی تو دل کیا چاہتا ہے کہ 7 بجے اٹھیں گے، 1 گھنٹے میں ریڈی ہو کر کے 8 بجے ڈیوٹی چلے جائیں گے، یا 8 بجے اٹھیں گے 1 گھنٹہ میں ریڈی ہو کر کے 9 بجے ڈیوٹی چلے جائیں گے. اب یہ 3 گھنٹہ آپ نے آرام سے سویا، لیکن شریعت کیا کہتا؟ نہیں، تم کو پہلے اٹھنا ہے، فجر نماز پڑھنا ہے. تو اب کیا ہوگا کہ آپ نے خواہشات کو کچل دیا. آپ کو تو سامنے تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو نقصان نظر آیا کہ 2-3 گھنٹہ کے لیے ہماری برباد ہو گئی، صبح ہمیں اٹھنا پڑا،
ظاہری طور پر تو نقصان نظر آ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے بہت سارے فائدے. کتنا فائدہ؟ فجر کی 2 رکعت سنت کی جو فضیلت ہے دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ, دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے فجر کی 2 رکعت سنت کی. اب جب فجر کی 2 رکعت سنت کی اتنی فضیلت ہے تو فجر کی جو فرض 2 رکعت ہے تو اس کی کتنی فضیلت ہوگی؟ خود غور کیجیے اور خود سمجھنے کی کوشش کیجیے. الحمدللہ. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب انسان وہی ہے جو اللہ کو راضی کر لے, اور ناکامیاب وہ ہے جو خواہشات کے مطابق زندگی گزارے. اس لیے خواہشات کو پسے پست ڈال کر کے ہم تمام کو شریعت کے مطابق زندگی گزار کر کے اللہ کو راضی کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کو ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کو اپنے خواہشات کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو شرک بدعت خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بھی نماز سے دور ہیں, یا اللہ شریعت سے دور ہیں, یا اللہ ان کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری میں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں اور اس کے قرض کو ادا کرنے کی کوئی سبیل عطا فرما. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.